اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی سلم وسلم یا ربی سلم وسلم یا ربی سلم وسلم۔ ہم لوگ کی ایک بیماری یہ کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا جو بندہ ہوتا ہے بیچ میں ٹانگ اڑا لیتا ہے اور بات کو پتنگڑی بن جاتا ہے۔ بات جیسی بات بھی نہیں ہوتی، معمولی سی بات ہوتی ہے جو کہ لڑائی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو تیسرا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی اوقات دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی اوقات اس لیے دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی خلش سی ہوتی ہے یا کوئی حسد سا ہوتا ہے یا کوئی کینہ سا ہوتا ہے اور دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا ایسی کوئی ناراضگی ہوتی ہے یا ایسی کوئی چبھن ہوتی ہے کہ وہ کہہ تو نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ لڑائی کے طور پر وہ خلش دل سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور دو بندے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ اچھا تعلیم یافتہ ہوتا ہے یا تعلیم یافتہ ہوتی بھی ہے تو پھر بھی وہ ان میں یہ بیماری گھٹ بھاری ہوتی ہے کہ تعلیم ایک طرف اور رشتہ داری فار ایگزامپل دوسری طرف، اور یہ جو دل میں جو حسد ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا ایسے ذہن سے ان کا کیوں ایسا ہے، یا ہم ان سے کم تھوڑا کما رہے ہیں، ایفرٹ زیادہ کر رہے ہیں، یا یہ لوگ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں، یا یہ لوگ گھر میں کے بیٹھ کر کھاتے ہیں، انکم سورس آف جو انکم جو کریٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے بہت ہی ایسے ہے کہ مطلب کہ مزے میں ہیں، بالکل سکون سے کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ بجائے حسد کرنے کے، بجائے جھگڑا کرنے کے، بجائے لڑائی کرنے کے، اس کی بجائے کہ ماحول خراب کرنے کے، ان کو بھی ایسے چاہیے کہ اپنی سورس آف انکم ایسے کریٹ کریں کہ کام تھوڑا کریں لیکن اس میں کیا پروفٹ یا بینیفٹ یا اس کو زیادہ ارن ہونے کی ایک سورس آف انکم کریٹ کریں کہ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسے سوچو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کروں گا، لیکن جو شخص گھر میں بیٹھ کر ارن کر رہا ہے اور تھوڑے سے وقت کے لیے جاتا ہے اور جاتا ہے ٹو دی پوائنٹ، وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے یا کرتی ہے اور زیادہ ارن ہوتی ہے ان کے پیچھے بیک بہائنڈ ان کی جو سروس ہوتی ہے 24 آور 24 گھنٹے کی ان سروس ہوتی ہے، لیکن ان کا زیادہ تر جو وقت ہوتا ہے گھر پر ہی گزرتا ہے اور وہ مطلب نیٹ سے یا میڈیا سے یا اسلامک نالج سے کسی بھی اس سے کیا وہ فلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم فریڈم ہوتا ہے۔ تو ایسے سورس آف انکم کریٹ کرنی چاہیے، نہ کہ یہاں پر مطلب آفس میں لوگ جاتے ہیں غلامی کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں فیمیل جو ہوتی ہیں پرائیویٹ جاب کرتی ہیں تو وہ بھی غلامی ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ جو کاروبار ہیں پہیے کا کاروبار، وہ ہمارے یہاں ایک قوم ہے اس کو پراچا کہتے ہیں۔ پراچا قوم تین کاروبار نہیں کرتے، ایک گاڑی کا کاروبار نہیں کرتے، پہیے کا کاروبار، ایک جو مال مویشی ہوتی ہے اس کا کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دھواں نکالتی ہے اور جو کیا ہے مال کے سا والی کی جاندار ہیں ان کا کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ بس ہر ایک جو قوم ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک نالج ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ توکل یعنی کہ جو انسان اللہ پاک پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک بھی ان کو مضبوط کر دیتا ہے، ان کی یعنی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے، میں اس کے ساتھ کیوں حسد کروں گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے۔ حسد تو اسلامی کے نظریے سے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو پھر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ حسد کرتے ہیں تو نعوذ باللہ پھر وہ اللہ پاک سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر گرفت رکھتے ہیں۔ دلوں کا مالک اللہ پاک ہے، لیکن دوہری شخصیت والے جو انسان ہوتے ہیں وہ سانپ اور بچھو سے بھی زیادہ خطرناک کیوں نہیں ہوتے ہیں، چاہے میں خود کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات ہے کہ میں پہلے خود سے شروع کروں گا۔ اگر میں آمنے سامنے ایک شخص کے میں مسلمان ہوں، دوسرا شخص بھی مسلمان ہے، میں اس کو اندھیرے میں رکھتا ہوں، میں اس کو دھوکے میں رکھتا ہوں، میں اس کو تکلیف پہنچانے کی درپے ہوتا ہوں، میں اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اس کو میں کیسے تکلیف دوں گا، میں اس کو کیسے گراؤں گا، میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں گا، تو یہ
ظاہر اور باطن تو یہ پھر ایک جیسا ہوا، دونوں یہ مختلف، ظاہر کو اس کا ہے کہ رام رام، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری والی بات ہو گئی ہے، یہ تو پھر ایسے ہی ہو گیا۔ خیر، ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اپنی فکر ہوتی ہے، بس جس نے جو سیکھا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا، لیکن ان کے ذہن پازیٹیو ہوتا ہے، وہ پازیٹیو پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، فیمیل یا فیمیل، تو وہ پازیٹیو سوچتے ہیں اور پازیٹیو جو وہ اینگلز ہوتے ہیں، زاویے ہوتے ہیں، ان کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مزید اس سے فائدہ اٹھایا جائے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے۔ لیکن کوئی بھی انسان بزنس کرے یا تعلق کرے، اس میں پہلے اسلام، دین اسلام کو، اور اس سے بھی پہلے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس میں والے بیچ میں ان کو رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے وہ دنیا کے لیے یعنی رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک بھی کیا ہے؟ رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں ہر ایک معاملے میں اللہ پاک سے ایک رغبت، صحیح خالص رغبت ہونی چاہیے، اللہ پاک کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک آج تو ہم زندہ ہیں، کل ہم مر جائیں گے، من و مٹی کی تلے چلے جائیں گے، اندھیروں میں گھر جائیں گے، جب کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یہی آپ ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، آپ کا فضل ہوگا تو ہی ہم کو نجات ملے گی۔ اگر ہم نجات پانے والے میں سے نہ ہوئے تو پھر یقیناً ہم خسارہ پانے والے میں سے ہوتے ہیں۔ یا ربی صلی وسلم، یا ربی صلی وسلم، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔